بلوچستان میں 2023 کے دوران سیکیورٹی کے مسائل، انسانی حقوق کی پامالیاں اور سیاسی بدنظامی پر ایچ آر سی پی کے عہدیداران کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی۔ کانفرنس میں ایچ آر سی پی کے وائس چیئرمین کاشف پانزئی کا کہنا تھا کہ صوبے میں صرف 2023 میں عسکریت پسندوں کی جانب سے 110 حملوں کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ مارچ 2023 میں بولان میں ایک پولیس قافلے پر خودکش حملے میں پولیس اہلکار جاں بحق ہونے، جبکہ ستمبر میں مستونگ میں ایک مسجد کے قریب خودکش حملے میں عام شہریوں میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ نومبر میں تربت میں نامعلوم افراد نے 6 پنجابی مزدوروں کو گولی مار کر قتل کیا اور ان واقعات میں مجرموں کو سزا نہ ملی اور حکومتی بے حسی کا عنصر نمایاں رہا۔ ان کا مزید کہنا تھا، ایچ آر سی پی نے ہمیشہ مسنگ پرسنز کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ نومبر 2023 میں نوجوان پچھلے سالوں کی طرح بلوچستان میں جبری گمشدگیوں اور ماوراء عدالت قتل کے واقعات تشویش کا باعث رہے۔ بلوچ حقوق کے کارکنوں نے ایک بلوچ نوجوان کے ماوراء عدالت قتل کے خلاف تربت سے اسلام آباد تک مارچ کیا۔ مارچ کے شرکاء کو ہراساں کیا گیا، جبکہ دوسری جانب گوادر میں حق دو تحریک ریاست اور سیکیورٹی کے غیر معمولی اقدامات کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتی رہی۔ انہوں نے مزید کہا، اظہار رائے کی آزادی محدود رہی اور صحافی، سیکیورٹی فورسز، علیحدگی پسند گروپوں اور قبائلی رہنماؤں سمیت مختلف عناصر کی جانب سے انتقامی کارروائیوں کے خوف کے باعث پریس پر پابندی کے بارے میں بات کرنے سے ہچکچاتے رہے۔ کاشف پانزئی نے مزید کہا کہ بلوچستان کے کانوں میں متعدد حادثات بھی پیش آئے۔ 2023 کے دوران صوبے میں کم از کم 36 کارکن ہلاک اور 40 زخمی ہوئے۔ تاہم ایک مثبت پیش رفت یہ تھی کہ بلوچستان حکومت نے صوبے کے ماہی گیر برادری کو مزدور کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا، جبکہ خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات سال بھر رپورٹ ہوتے رہے۔ ڈیرہ مراد جمالی میں ایک کم عمر بیٹی کو قتل بھی کیا گیا۔ وش نیوز، کوئٹہ، بلوچستان۔